إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. عیوب اور نقائص سے منزہ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام نبیوں کے امام پاک بازوں کے سردار نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا تعلق سورۃ حجرات سے ہے. اس کا آسان ترجمہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کے دلوں میں ایمان اللہ نے فٹ کر دیا ہے اور گناہ و کفر اس کی ناپسندیدگی ڈال دی ہے، اور یہ لوگ پکے ہدایت یافتہ ہیں. دوستو ساتھیو، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جو کہ حکماً مرفوع ہے. ان اللہ نظر الى قلوب العباد فاختار خیر القلوب لرسالته وابتعثہ. اللہ نے تمام انسانوں کے دلوں کو دیکھا اور ان دلوں میں سب سے پاکیزہ جس کا دل تھا اس کو اپنے پیغام کے ساتھ مشرف کر کے جہانوں کے لیے نبی اور رسول بنا دیا ہے. اب اس کے بعد اللہ نے پھر انسانوں کے دلوں کو دیکھا. جو سب سے پاکیزہ اور بہترین دل تھے ان کو نبی علیہ السلام کا صحابی بنا دیا ہے. اب اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا انتخاب نبی علیہ السلام کے لیے کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے. صحابہ کرام ان سے محبت
ہمارے ایمان کی اساس اور بنیاد ہے. ایسی اساس و بنیاد ہے کہ جس پر توحید و رسالت قائم ہے. آپ اس جملے کو پھر سماعت فرمائیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت ہمارے ایمان کی ایسی بنیاد ہے کہ جس پر اللہ کی توحید اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت قائم ہے. شاید آپ یہ سمجھے کہ میں نے مبالغہ کر دیا ہے. دو باتیں. پہلی بات، امام مالک رحمہ اللہ سیر و اعلام النبلاء ذہبی کی رحمہ اللہ، امام مالک فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو صحابہ کی، ابو بکر عمر کی محبت اس طرح سکھاتے ہیں کہ جس طرح قرآن سکھاتے ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو نہیں مانتا، بتائیے مسلمان ہے کافر ہے؟ تھوڑی آواز سے بولیے. کوئی FIR کٹنے کا ڈر ہے؟ جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتا کون ہے؟ کافر ہے. شاباش. جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو اور ختم نبوت کو نہیں مانتا کافر ہے. اور جو صحابہ کرام کے ایمان کو نہیں مانتا. اب آپ نے انصاف نہیں کیا. انصاف کیا ہے؟ جو اللہ کی توحید کو نہ مانے کافر ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو نہ مانے کافر ہے، اور جو صحابہ کرام کے ایمان کو نہ مانے وہ بڑا کافر ہے. اب شاید آپ یہ سمجھے کہ میں حد سے تجاوز کر گیا ہوں. نہیں، سب سے زیادہ درجہ کس کا ہے؟ سبحان ربی الاعلی. سب بولیں سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر آپ کے بعد کن کا درجہ ہے؟ صحابہ کا. اب درجہ تو ایسے ہے، لیکن فتوے کے اندر ترتیب کیوں الٹ گئی ہے کہ صحابہ کرام کے ایمان کا جو منکر ہے وہ بڑا کافر کیوں ہے؟ علماء بیٹھے ہیں، محدثین نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا ہے. فرماتے ہیں اللہ بھی حق، رسول بھی حق، قرآن بھی حق، سنت بھی حق، اور اس حق کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچانے والے صحابہ. اور جس نے صحابہ کے ایمان کا انکار کیا اس نے توحید کا انکار بھی کیا، رسالت کا انکار بھی کیا، قرآن کا انکار بھی کیا، اور سنت کا انکار بھی کیا. اس لیے یہ بڑے کافر ہیں. اور آج اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے در و دیوار میں آپ کو آپ کے شہر کراچی کے اندر ایسے سلوگن اور نعرے، سٹیکر اور بورڈ اور بینرز اویزہ نظر آئیں گے. علی اللہ ونعوذ باللہ من ذالک. علی مخلوق ہے، خالق کون ہے؟ اللہ. کیا لکھا ہے؟ کعبہ علی کا ہے، جنت حسین کی ہے. قسیم الجنت والنار صرف اللہ کی ذات ہے. کون ہے؟ اور کیا لکھا ہے؟
جو تقدیر میں نہیں لکھا وہ حسین سے مانگ، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ اور حسین کو پیدا کر کے موت دینے والا کون ہے؟ تقدیریں بنانے والا اور مٹانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ انہوں نے نظریات زمین پر بنائے، بھائی لیٹ آئے لیٹ جائے، آپ کی لیٹ نہیں جانی چاہیے، میں لیٹ سے نہیں چلتا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، نہ سبحان اللہ سے چلتا ہوں نہ نعروں سے چلتا ہوں، اللہ کے فضل سے چلتا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو کہ اوپر سے گزر رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے۔ اب انہوں نے نظریات جو ہیں زمین پر بنائے۔ پہلا نظریہ علی اللہ ہے، اس کو بنانے والا کون ہے؟ عبداللہ بن سبا، یہودی جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، عقیدہ بنا کر کے لوگوں کے اندر اس کی تشہیر شروع کر دی، بڑے سارے لوگ اس نے اپنے ساتھ ملا لیے۔ اگر شک ہو تو آج یوٹیوب کے اندر لکھ لو غضنفر عباس تونسوی، روئے زمین کا پلید ترین مشرک ہے، اور مجھے کسی بھی چیز کا خوف و خطر نہیں، کیونکہ جو معلوم بالضرورہ کا منکر ہے اسے عام آدمی بھی کافر کہہ سکتا ہے۔ مثال، تکفیر معین کا ایک ضابطہ ہے، کسی کو نامزد کافر کہنا یہ حاکم وقت کا کام ہے، لیکن جو شخص کہے گا کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہے تو اسے عام مسلمان بھی کافر کہہ سکتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو نبی کہہ دے، نبی مان لے، اسے عام مسلمان بھی کیا کہہ سکتا ہے؟ کافر کہہ سکتا ہے۔ تو میں نے اسے کیوں کہا؟ کیونکہ وہ کھلم کھلا کہتا ہے کہ علی جو ہے وہ اللہ ہے، نعوذ باللہ، کھلم کھلا اس کی تقریریں پڑھی ہیں۔ حضرات، انسانی شکلوں کے اندر یہ جانور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قابو میں آ گئے۔ انہوں نے سمجھایا، 3 دن تک سمجھاتے رہے۔ کتنے دن تک؟ 3 دن تک۔ اللہ کے ماں باپ نہیں ہے، میرے ماں باپ ہیں۔ اللہ کی بیوی نہیں ہے، میری بیویاں ہیں۔ اللہ کی اولاد نہیں ہے، میری اولاد ہے۔ اللہ کھاتا پیتا نہیں ہے، میں کھاتا پیتا ہوں۔ اللہ سوتا نہیں ہے، میں سوتا ہوں۔ اللہ پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا اور میں تو زخمی ہوں، زخم ہے جسم پر۔ ان کو 3 دن سمجھایا، یعنی جو اوصاف بشریت ہے وہ بتائے۔ اب جب 3 دن سمجھایا، سمجھانے کے بعد ان سے پوچھا، اچھا کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے، جی آپ اللہ ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ ہمارے بھی کچھ بھائی ہیں نا، وہ کہتے ہیں نور من نور اللہ۔ ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے والد کا نام کہتے ہیں عبداللہ۔ ہم نے کہا اب سمجھے؟ کہتے ہیں نہیں، پھر نور من نور اللہ۔ ہم نے کہا جبریل کے والد کا نام، جبریل کے والد کا نام کوئی نہیں۔ خلقت الملائکۃ من نور، سچوں کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ نبی علیہ السلام بیرستہ دیں، حضرت الامیر حفظہ اللہ تبارک و تعالی تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے علم و عمل میں صحت عافیت میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 3 دن تک سمجھایا۔
ہم بھی سمجھاتے ہیں. مثال کہتے ہیں نبی علیہ السلام ہر جگہ موجود ہے. اچھا نبی علیہ السلام ہر جگہ موجود ہیں تو پھر ہجرت کا کیا مقصد ہے؟ مکی اور مدنی زندگی اگر تبوک میں ہے تو مدینہ میں نہیں، اگر حنین میں ہے تو مدینہ میں نہیں. لیکن اس کے باوجود بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہر جگہ موجود ہیں، اور ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ اور نظریہ رکھنا جو ہے اتنا خطرناک ہے کہ اس سے نبوت اور رسالت کا استخفاف جو ہے وہ لازم آتا ہے. یہ بات یاد رکھ لو، ہمارا یقین اور ایمان ہے اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اہل حدیث تمہیں تحقیق کی دعوت دیتا ہے، قرآن کی تلاوت اور قرآن کو سمجھنے کی دعوت دیتا ہے، بخاری و مسلم کو پڑھنے اور سمجھنے کی دعوت دیتا ہے، اور اہل حدیث کہتا ہے آؤ اس عقیدہ کی طرف جو عقیدہ نبی علیہ السلام امت کو دے کر کے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ڈرانے کے لیے آگ جلائی. جب آگ جلا دی گئی تو حضرت نے ان کو دھمکایا اپنے عقیدے سے توبہ کر لو وگرنہ تم کو آگ کے اندر پھینکوا دوں گا، آگ سے جلا دوں گا. اور پھر کچھ توقف کیا کہ ڈر جائیں. پھر پوچھا توبہ کرتے ہو؟ کہنے لگے حضرت پہلے تو کبھی کبھی شک گزرتا تھا کہ اللہ اور ہے آپ اور ہیں، اب جو ہے ہمیں یقین ہو گیا کہ آپ ہی اللہ ہیں. اور ظالموں اب تمہیں یقین کیوں ہو گئے؟ جی آپ آگ سے جلانے لگے ہیں، اور آگ سے جلانا جو ہے یہ اللہ کا کام ہے. صحیح بخاری میں امام بخاری اس واقعہ کو لے کر آئے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو جماعت ہے یہ کیسی عظیم جماعت ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے دو باتیں عرض کرتا ہوں. پہلی بات، حضرت الامیر تشریف لائے، علماء اور بھی بیٹھے ہیں، یہ دو باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں. پہلی بات، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نماز فجر کے مؤذن تھے، فجر کی اذان دیتے تھے، نبینے صحابی تھے، اور ان کی یہ بھی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگوں پر جاتے تو مدینے مصلی کا امام ان کو بناتے. عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، دنیا کی ہر میٹھی چیز سے میٹھا ہے. فرماتے ہیں لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اللہ کے نبی کے پاس جاتے تھے، اور میں فضا سے آپ کی خوشبو سونگھ کر آپ کے پاس پہنچ جاتا تھا. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں، گرمی کا موسم تھا، نبی علیہ السلام میرے گھر میں سوئے، آپ کی پیشانی مبارک پر پسینے کے بلوری قطرات، میں نے اسے قارورہ شیشی کے اندر محفوظ کر لیا. فرماتی ہیں اللہ کی قسم آپ کے پسینے کی خوشبو کستوری کی خوشبو سے بھی بڑھ کر تھی. اب کفار جو رؤساء ہیں، وڈیرے، چودھری، نمبردار، انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ ہم اور آپ ہوں گے اور کوئی اور نہیں ہوگا. اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو اس بات کا بہت شوق تھا کہ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان ہو جائیں. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور یہی چیز ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اب نبی علیہ السلام ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. حضرات آج لوگ اس جماعت کے معززین کے بارے میں بات کرتے ہیں. آج لوگ نبی جیسوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. میں نے کیا الفاظ بولے؟ نبی جیسوں، نبی جیسے. اللہ کی قسم نبی جیسے اس جملے کا اگر اطلاق ہوتا ہے تو نبی کے یاروں پہ ہوتا ہے، سیرت و کردار میں آپ جیسے. اب سنیے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آ گئے اس مجلس کے اندر. جب آئے تو کیا ہوا؟ بولیے. امیر محترم نو ویکھی ہوندے ہو ذرا دھیان میرے ال بھی کر لو. اللہ ان کے شرف میں برکت عطا فرمائے. جب عبداللہ بن ام مکتوم تشریف لائے تو کیا ہوا تھا؟ نبی علیہ السلام کے ماتھے پہ تیوڑی آئی تھی. عبس و تولی. اور لوگوں اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی کی جماعت کا انتخاب اللہ کے نبی کے لیے رب نے کیا، اور رب نے اپنے نبی کو صحابہ کے لیے ماتھے پہ تیوڑی ڈالنے کی بھی اجازت نہیں دی. پہلی بات، لوگ باتیں کرتے ہیں نبی علیہ السلام اور رب ذوالجلال. انتخاب عبداللہ ابن مسعود کا میں نے قول سنایا آپ کو. صحابہ کا انتخاب نبی علیہ السلام کے لیے کس نے کیا ہے؟ جس جماعت کا انتخاب اللہ نے اپنے نبی کے لیے کیا، اس جماعت کے عام آدمی کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو ماتھے پہ تیوڑی ڈالنے کی اجازت نہیں دی. دوسری بات، یہ تو میں نے مثال دی ہے نا ایک عام فرد کی، صحابہ کے عام فرد کی، ہماری نسبت نہیں. قیامت کی صبح تک جو آنے والے انسان ہیں، پیدا ہونے والے، وہ ایک عام صحابی سے مراد کیا ہے کہ ایمان کی حالت میں جس کی ملاقات نبی علیہ السلام سے ہوئی اور ایمان پر اس کی موت ہوئی، وہ صحابی ہے اور وہ جنتی ہے. پھر درجات ہیں صحابہ کرام میں. اب آئیے قرآن مجید سے ایک دوسری مثال دیتا ہوں. حدیث میں ہے نصف رات ہو چکی، آدھی رات بیت چکی. ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ہم پروگرام سے جب گھر واپس جاتے ہیں 1 2 3 کا ٹائم ہوتا ہے، فون بجنا شروع ہو جاتا ہے. فون پہ فون، بیل پہ بیل، بیل پہ بیل. وہ ٹائم ہوتا ہے میاں بیوی میں لڑائی کا. السلام علیکم، میں نے بیوی کو طلاق دے دی، اب کیا حال ہے؟ میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی. خولا نام ہے اس بوڑھی عورت کا، نبی علیہ السلام کے دروازے پر آ گئی. حضرات اب صحابہ کرام کی عظمت، دروازے پر آ گئی. دروازہ کھٹکھٹایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خامد نے مجھے ماں کہہ دیا ہے. نبی علیہ السلام کیا فرماتے؟ لا اجد لک فی کتاب اللہ. خولا تیرے مسئلے کا جواب میرے پاس نہیں ہے. اس نے نبی علیہ السلام سے جھگڑنا شروع کر دیا، شکوے کرنے شروع کر دیے. آپ کے پیچھے ہم نے مکہ چھوڑا، گھر بار چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے، بھائی بہن چھوڑے، ماں باپ چھوڑے. اب آپ کہتے ہیں میرے پاس حال نہیں ہے، میں کدھر جاؤں؟
اب ذرا غور کیجئے، خولا نے، کس نے؟ اب بولو، خولا نے، خولا نے اللہ کے نبی کی شکایت رب سے کر دی۔ خولا نے شکایت کس سے کر دی؟ رب سے۔ یہ شکایت کا لفظ میں نے نہیں ڈالا، قرآن مجید میں ہے، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ۔ خولا نے اللہ سے شکایت کر دی۔ شکایت کیا؟ یا اللہ تیرا نبی مجھے جواب ہی نہیں دے رہا، شکایت کر دی۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرات پوری صورت مجادلہ آئی، اللہ نے خولا کے لیے اپنے پیغمبر کو بستر پہ لیٹنے بھی نہیں دیا۔ چل میرے نبی خولا کے سوال کا جواب دے کر کے آ۔ اور آپ یہ سن کر کے حیران ہوں گے، حضرت عمر کے دور میں لشکر جا رہے، سلاری جو ہے عمر بن خطاب کر رہے ہیں۔ ایک بوڑھی عورت نے اشارہ کیا رکنے کو، حضرت رکے، قریب آئے، وہ کافی دیر باتیں کرتی رہی، حضرت سنتے رہے۔ جب لشکر میں واپس گئے ساتھیوں نے آڑے ہاتھوں لیا، باتیں پھر بھی ہو سکتی تھی، دشمن سے لڑائی ہے، کام بڑا اہم ہے، خون جو ہے وہ رب کی راہ میں بہہ رہا ہے۔ عمر بن خطاب نے کہا اور کیا تمہیں پتا نہیں یہ وہ خولا ہے جس کے لیے اپنے نبی کو رب نے لیٹنے نہیں دیا، میں اس کی بات سنے بغیر قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ حضرات یہ صحابہ کرام ہے کہ ایک عام مرد کے لیے اللہ خالق و مالک نے نبی کے ماتھے پر تیوڑی کو برداشت نہیں کیا، ایک عام عورت کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو سونے نہیں دیا۔ اور آج ملک پاکستان کے اندر مذہب اور دین کے نام پر ان کو سب و شتم کیا جائے، اہل ایمان، مسلمان، اہل سنت، اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث کی قیادت اللہ کی قسم ہے آخری سانس تک ہم اپنی زندگیوں سے صحابہ کرام کی محبت میں جانثاری کے لیے ایمانت سمجھتے ہیں، اور ہم یہ توہین کبھی بھی برداشت کر سکیں گے نہیں۔ اللہ سے دعا ہے جو بیان کیا ہے اللہ اس کو قبول فرمائے اور اسی منہج پر زندہ رکھے، اسی پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔